اس کے بعد سب وصیتیں فرما دی، اور الصلاۃ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور غلاموں اور ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آپ اس حالت میں لا الہ الا اللہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے، اللہم اعنی سکرات علی سکرات الموت، یہ پڑھتے، اے اللہ سکرات الموت میں میری مدد فرما۔ اور اس کے بعد پھر جو آخری بات تھی اس میں آپ نے ایک آیت پڑھی، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہونٹ ہل رہے تھے تو میں نے کان لگا کر سنا، تو آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم رفیق الاعلی اللہم رفیق الاعلی اللہم رفیق الاعلی، اس کے بعد ہاتھ ایسے ڈھلک گئے اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں، اور پھر وہ ایسے آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے، سر تھا، صحابہ کرام کو خبر ملی۔ آج آپ مجھے اگر 2-3 منٹ زیادہ دے دیں نا تو میں بات مکمل کر لوں، کیونکہ اگلا جمعہ تو مجھے نہیں پڑھانا، آج چھٹی بھی ہے آپ حضرات کی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جاب پر جانا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ اجازت دے دیں کہ میں 2-4 منٹ میں بات مکمل کر لوں۔ جی اللہ آپ کو جزائے خیر۔ اللہ، صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع تھے، پریشان ہوئے، سمجھ نہیں آئی، کبھی کسی نبی کے انتقال کو دیکھا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اتنا یعنی ہوش اڑا بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے ایسے اللہ سے ملنے گئے ہیں، جو ہی واپس آئیں گے وہ ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو آپ کے وصال کی جھوٹی خبریں اڑا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام بھی پریشان، صحابہ کرام کو بھی خیال آیا کہ شاید اللہ کے نبی اللہ کے پاس گئے ہوں پھر واپس آ جائیں گے۔ ادھر حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے، دوڑے ہوئے گئے، ہانپ رہے تھے، کانپ رہے تھے، ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا؟ کہ ہاں وصال ہو گیا۔ آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور تیزی سے تشریف لائے، اور مجمع کو چیرتے ہوئے پہلے سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دھاری دار یمنی چادر سے ڈھانکا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر ہٹائی، آپ کا چہرہ مبارک قرآن پاک کے ورق کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے دیکھا اور پھر پیشانی کو بوسہ دیا، اور پھر دونوں بازوؤں پر ایسے ہاتھ رکھ کر کہنے لگے ہائے میرے نبی، ہائے میرے چنے ہوئے نبی، اور ہائے میرے خلیل۔ یہ کہا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندگی میں بھی کتنے پاکیزہ تھے اور موت کے بعد بھی آپ کتنے پاکیزہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ یہ فرما کر مسجد نبی میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ، انہوں نے سنی انسنی کر دی، ہوش ہی اڑے ہوئے تھے، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو صحابہ کرام سب حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کے پاس آ گئے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا،
اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، اور اگر ان کو موت آ گئی یا وہ شہید کر دیے گئے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنا ہی نقصان کرو گے، اور اللہ تعالیٰ شانہ شکر گزاروں کو جزا دینے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے، ہم نے آج سمجھا ہے اس آیت کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن میرے پاؤں میں جان نہ رہی اور میں زمین پر گر گیا۔ اب صحابہ کرام پریشان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور ہمیں تو مسائل کا نہیں معلوم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کیسے دیا جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، آپ کو دفن کیسے کیا جائے گا، یہ ساری باتیں صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں میرے علم میں ہیں، میں پوچھ چکا ہوں، اللہ کے نبی مجھے فرما چکے ہیں۔ کسی نے کہا آپ کو دفن کیا جائے مکہ مکرمہ میں، کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبر کے پاس آبائی علاقے کے اندر، اور کسی نے کہا کہ بقیع میں، کسی نے کہا مسجد نبوی میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں کہ نبی کا مدفن وہی ہوتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے، جس جگہ انتقال ہوا وہیں قبر کھودی جائے گی۔ مختصر یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا گیا۔ کچھ اختلاف ہو گیا کہ کوئی کہتا تھا کہ انصار میں سے ہو، کوئی کہتا تھا کہ مہاجرین میں سے ہو۔ نبی کریم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ صفات جو اللہ نے قرآن میں بیان کی تم بتاؤ کہ اس کا مصداق کون ہے۔ جب فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کس کے بارے میں فرمایا تھا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ فی الغار، غار کا ساتھی کون تھا؟ سب نے کہا یہ تو صدیق اکبر تھے، قریش سے بھی ہیں۔ تم بتاؤ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح پر، اپنے مسلح پر کھڑا کیا، تم میں کسی طاقت ہے کہ اس مسلح سے اس شخص کو ہٹاؤ جس کو اللہ کے نبی نے کھڑا کیا؟ فرمایا کہ خلیفہ امیر یہی ہوں گے۔ سب سے پہلے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی، اور پھر سب صحابہ کرام نے بیعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابھی تدفین نہیں ہوئی، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تدفین ہوئی نہیں، یہ خلافت کے چکر میں پڑ گئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک امیر اگر فوت ہو جائے تو فوراً سے پہلے دوسرا امیر مقرر کیا جائے تاکہ امت کے اندر انتشار نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں انتظامات کرنے کے لیے کسی امیر کا ہونا ضروری تھا، اس لیے خلافت کا کام پہلے کیا گیا۔ اور پھر دیر نہیں، بہت دیر نہیں ہوئی، پہلا دن تو ایسے ہی ہوش و حواس اڑ گئے، اور دوسرا دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے گھر والوں کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت اسامہ بن زید، ان کو حکم فرمایا کہ تم غسل دو گے، کپڑوں سمیت پانی بہاؤ گے۔ اب ان میں کوئی کروٹ دے رہے ہیں، باپ بیٹے کروٹ دے رہے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس، قسم بن عباس رضی اللہ عنہ اجمعین یہ کروٹ دے رہے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے غلام وہ پانی ڈال رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے ہیں کپڑوں سمیت۔ اور پھر 3 چادروں کے اندر کفنا دیا گیا۔ اور پھر جنازہ کیسے پڑھیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 10 لوگ جاتے رہیں، تھوڑے تھوڑے لوگ حجرے میں جاتے رہیں، اور بغیر امام کے
نماز پڑھ کر آتے رہیں. سب سے پہلے اہل بیت گھر کے لوگوں نے پڑھی, پھر اوروں نے پڑھی. منگل کا پورا دن اسی جنازے کے پڑھنے میں لگ گیا. پھر دفن کیسے کرنا ہے, قبر کیسے کھودنی ہے. 2 قبر کھودنے والے تھے, ایک بگلی کھودتے تھے, ایک دوسری کھودتے تھے, صندوقچی کھودتے تھے. فرمایا کہ دونوں کو بلاؤ, جو پہلے آ گیا ویسی قبر کھود دی جائے گی. بگلی کھودنے والے پہلے آ گئے, انہوں نے بگلی قبر کھود دی. رات کا وقت تھا, یہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. اگر یہ وصال کے قصہ ہمارے سامنے ہو نا, وہ جو جدائی کی غم کی حدیث میں نے شروع میں سنائی کہ جسے میری جدائی کا غم و صدمہ اپنے اہل و عیال سے زیادہ ہوگا, میں قیامت کے دن اس کا ذخیرہ آخرت بنوں گا, اس کے لیے جنت دلوانے والا بنوں گا. صحابہ کرام ویسے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد پوری زندگی بعد صحابہ کرام ہنسے نہیں.